امن و امان کسی صورت خراب نہیں ہونے دیں گے۔ پیغام پاکستان کی روشنی میں محرم الحرام کے لیے ضابطہ اخلاق تیار کر لیا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے ان کیمرہ اجلاس کے بعد چیئرمین قبلہ ایاز نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلام کے نام پر جبر بغاوت سمجھی جائے گی۔ ریاست نفرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ ہم آہنگی کے لیے اہم اقدام محرم الحرام کے لیے تیار کر لیا گیا ضابطہ اخلاق۔ قبلہ ایاز کی زیر صدارت اسلامی نظریاتی کونسل کا ان کیمرہ اجلاس ہوا۔ علامہ طاہر اشرفی چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد سمیت تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ علماء اور مشائخ سے تجاویزات کے بعد امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 18 رکعتی ضابطہ اخلاق کی منظوری دے دی گئی۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق اسلام کے نام پر جبر بغاوت سمجھی جائے گی۔ ریاست کے خلاف مسلح کارروائی، انتشار اور تشدد کو بھی وطن کے خلاف اقدام تصور کیا جائے گا۔ ضابطہ اخلاق میں مساجد اور امام بارگاہوں سے نفرت انگیز تقاریر کرنے سے منع کیا گیا۔ دستور پاکستان کی اسلامی ساخت کا تحفظ کیا جائے گا۔ شریعت کے نفاذ کے لیے پرامن جدوجہد شہریوں کا حق ہے۔ کوئی شخص کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتا۔ فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ بھی دیا گیا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے علماء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، تشدد اور انتشار کی تمام صورتیں بغاوت سمجھی جائیں گی۔ ریاست امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ مسلمان کی تعریف وہی معتبر ہوگی جو دستور پاکستان میں ہے۔ 13 کوئی شخص کسی قسم کی دہشت گردی کو فروغ نہیں دے گا۔ دہشت گردوں کی ذہنی و جسمانی تربیت نہیں کرے گا۔ کوئی شخص مساجد، ممبر و محراب، مجالس اور امام بارگاہوں میں نفرت انگیزی پر مبنی تقاریر نہیں کرے گا۔ آج کا یہ علماء کا اجلاس سویڈن میں حکومتی اجازت کے ساتھ پے در پے قرآن کریم کی توہین کے واقعات کی پرزور مذمت کرتا ہے اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے سدباب کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے سویڈن واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت کو عالمی سطح پر سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے 3 سالوں کے اندر، کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو 3 سیکٹرز ہیں ان 3 سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیڈ ہے اس وقت۔ آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی حکومتیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی یار آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا۔ کیا وہ امپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے؟ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ وہ تو نہیں ہوا۔ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے۔ کیا ہم نے ایسی پالیسیز رکھی ہوئی کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفس کھولنے میں؟ پالیسیز کے تحت کرنا ہوگا۔ وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں خود بخود آفس سٹارٹ کریں گے۔ جو آپ کے ملک کا آئی ٹی کا انٹرپرینور ہے $100 ملین تو وہ باہری اکاؤنٹ روک لیتا ہے۔ آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں، اس پہ انسینٹو کریں، وہ آپ کو 100 آئے گا تو آپ کا 5 ٹائمز انکریز ہو جائے گی فوراً۔ ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برانڈ کے لیے ٹی شرٹ یہاں بناتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برانڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے، چاہے B2B بیچیں چاہے B2C بیچیں، پاسبل ہے۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ $30 ارب سے زیادہ کا اضافہ اس سے ہو جانا خالی یار۔ گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھرو کوئی ریولوشن آ جائے گا، سوال ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے، اب آگے چیز صحیح کرنی ہے، بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں $50 ارب تک کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے پاکستان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔